مصر ایک تہذیبی شہر، قدیم تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا گہوارہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جبکہ عربوں کو صحیح سے کپڑا پہننے بھی نہیں آتا تھا، اس زمانے وہ متمدن شہر تھا، اور فرعونہ نے ایسے ایسے محلات اور ایسی ایسی بستیاں بنائی تھی کہ اس کا تصور آج بھی کرنا مشکل ہے۔ ایسا سسٹم تھا ان کے یہاں، اور ایسا نظام تھا جو ساری دنیا میں سب سے ترقی یافتہ علاقہ مصر تھا۔ اہرام مصر آج بھی موجود ہے، اور اس زمانے کے جو محلات ہیں، قلعے ہیں، آج بھی ان کو دیکھ کر اندازہ ملتا ہے کہ ایسے قلعے بنانا آج بھی آسان نہیں۔ لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ چونکہ مصر شرک کا اور وہم کا، بت پرستی کا مرکز بھی رہا ہے، وہاں جہالت بھی رہی ہے، اس لیے بڑے بڑے خرافات وہاں پر تھے۔ مصر میں ایک دریا بہتی ہے، دریائے نیل، جیسے ہندوستان میں گنگا اور جمنا ہے، لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے فاسد ہیں۔ صرف اور صرف اللہ نے پانی کو جاری کیا ہے، اور صرف اللہ ہی پانی جاری کرتے اور اللہ بند بھی کر سکتے۔ تو دریائے نیل مشہور ندی ہے مصر کی۔ وہاں ہوتا کیا تھا کہ ہر سال ایک خاص موسم میں نیل کا پانی بند ہو جاتا تھا، خشک، پانی آتا ہی نہیں۔ تو پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا وہاں پر کہ اگر پانی بند ہو جائے تو اس سیزن میں کسی کنواری لڑکی کو، جوان کنواری لڑکی کو سجا کر کے، کپڑے پہنا کر، دلہن بنا کر کے مصر کے حوالے کرتے تھے، تو ندی کے حوالے کرتے تھے، اور اس کو ذبح کر کے اس کا بلیدان دیتے تھے، تو جا کر کے وہ ندی جاری ہو جاتی تھی۔ یہ صدیوں سے وہاں دستور چلا آ رہا تھا کہ ندی کو جاری کرنے کا، دریائے نیل کے پانی کو ہر سال باقی رکھنے کے لیے ایک قربانی دینی ہے یہاں کے شہریوں کو، اس کا انتخاب کسی کو کرنا ہے، کسی کی بھی بیٹی کا نمبر آ سکتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کو فتح فرمایا، اب مصر کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہاں پر فاتح مصر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ پاک میں، اور مصر میں گورنر حضرت عمرو ابن العاص جو صحابی رسول ہیں۔ اس فتح کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ حادثہ پیش آ گیا۔ مصر